بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں زاٹوفن سیرپ کے بارے میں۔ اکثر یہ بچوں اور بڑوں کے لیے دونوں کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اس کے فوائد، اس کے نقصانات اور اس کا طریقہ استعمال اور کن کن مسائل میں یہ استعمال کروایا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ زاٹوفن سیرپ کی اگر ہم بات کریں تو یہ AGP فارما کی پروڈکٹ ہے۔ اس کے اندر جو سالٹ پایا جاتا ہے وہ ہے کیٹوٹیفن، اور اگر ہم اس کے استعمالات کی بات کریں تو یہ استھما اٹیک میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ استھما اٹیک کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ استھما اٹیک پیشنٹس کے لیے نہیں، لیکن کسی الرجی کنڈیشن کی وجہ سے اگر کچھ پیشنٹس کو کوئی استھما اٹیک ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ استعمال کروایا جاتا ہے، وہ بھی کسی الرجی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جیسے کچھ پیشنٹ کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، اور کچھ کو دھوئیں سے الرجی ہوتی ہے، اور کچھ پیشنٹ کو گندم سے الرجی ہوتی ہے، یا کچھ لوگوں نے گھر میں پیٹس پال رکھے ہوتے ہیں ان سے بھی انہیں الرجی ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن میں استھما اٹیک سے بچاؤ کے لیے یہ بہترین ہے۔ اور اس کے علاوہ الرجک رائنائٹس، یعنی یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کی صورت میں ہمارے جو نیسل پیسیج ہوتا ہے، یعنی ناک کا راستہ جو ہوتا ہے، اس میں انفلاممیشن اور سوزش ہو جاتی ہے۔ وہ بھی کسی الرجی کنڈیشن کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے کہ موسم کی وجہ سے ہمیں نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی سوزش ہو سکتی ہے یا ناک بند ہو سکتا ہے۔ اکثر بچوں کو بھی نزلہ زکام یا چھاتی کے مسئلے کی وجہ سے نیسل پیسیج میں انفلاممیشن ہو جاتی ہے اور انہیں بھی سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ان بچوں کے لیے بھی زاٹوفن سیرپ کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کنجکٹیوائٹس، یعنی کہ آنکھوں میں سوزش یا ریڈنس ہو جانا کسی بھی الرجی کنڈیشن کی وجہ سے، اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو اس سے اسیڈیشن یعنی کہ غنودگی، اور اس کے علاوہ ویٹ گین یعنی وزن کا بڑھ جانا اور سر بھاری ہو جانا، اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کے طریقہ استعمال اور ڈوسیج کی بات کریں تو اس کے اوپر بھی مینشن ہوتا ہے کہ اس کا استعمال ریگولر کروایا جاتا ہے، اور اس کو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی اس کا استعمال اور اسے چھوڑا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے ڈوسیج کی بات کریں تو یہ 6 ماہ سے 3 سال کے بچوں کے لیے آدھا چائے کا چمچ صبح اور شام کھانے کے بعد استعمال کروایا جاتا ہے، اور 3 سال کے بچوں کے لیے 1 چائے کا چمچ صبح اور شام کھانے کے بعد استعمال کروایا جاتا ہے، اور بڑوں کے لیے بھی 1 چائے کا چمچ صبح اور شام کھانے کے بعد استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور اس کے بہترین نتائج کے لیے اس کا استعمال 3 ماہ مسلسل کروایا جاتا ہے، لیکن آپ اس کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو زاٹوفن سیرپ کے بارے میں ساری ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ اس کمنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔